السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، مساجد کے ذمہ داران، مدارس کے ذمہ داران، انجمنوں اور اداروں کے ذمہ داران، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام 30 جنوری 2016 بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا عشاء اس مسجد خلیل اللہ RT نگر میں ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور اربن کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اور جس کا اہتمام مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داران نے کیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ نے جمعیت کی آواز پر لبیک کہا، علماء کرام کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ یقیناً یہ جماعتی غیرت اور جماعتی حمیت کا ثبوت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان جماعتی غیرت کو باقی رکھے۔ آج کے پروگرام کا جو عنوان رکھا گیا ہے، اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، معاشرے میں جو گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، معاشرے میں جو کام کتاب و سنت کے خلاف ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کیا جائے۔ اس کو ہم اس مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہو بہت مشکل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، اور کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، وہ یوں ہی کسی مریض کا علاج نہیں کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کے اندر بیماری کیا ہے، اس کے اندر پریشانی کیا ہے، اور بیماری پریشانی معلوم ہونے کے بعد علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں وہ کون سی بیماریاں ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جسم بیماریوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو ہر بیماری ہو، ہارٹ کا پرابلم ہے، شوگر کا پرابلم ہے، برین کا پرابلم ہے، ہر طرح کی بیماریاں، لیور کا پرابلم ہے، اس آدمی کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ایک بیماری کا علاج کرو تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، دوسری بیماری پر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو بیماریاں جتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، علاج اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، تو ہم پہلے یہ پتہ لگائیں گے کہ معاشرے میں برائیاں کیا ہیں،
اس سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو عبادات میں کمی ہے، برائیاں پائی جاتی ہیں، معاملات میں ہے، اخلاقیات میں ہے، ایمانیات میں ہے۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی برائیاں اس وقت موجود ہیں اور تمام برائیوں کا بیک وقت علاج کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء کرام کو مختلف عناوین اور مختلف مضامین پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے 7 معزز علماء کرام نے اہم اور وقت کے سلگتے ہوئے موضوع پر خطاب کیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان علماء کی خدمات کو قبول فرمائے، جنہوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے ہمارے اس مجلس میں شریک ہو کر کے ہماری ہمت افزائی کی، مجلس کی رونق کو بڑھایا اور آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان علماء کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عنایت فرمائے اور ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہم نے جن عناوین پر اجمالاً سنا ہے، مسجد کا مقام، خاندان کی تعمیر میں عورتوں کا کردار، زبان کی حفاظت، حسن اخلاق، داعش کی حقیقت، مہمان نوازی اور دین میں معاملات کی اہمیت، ہر ایک اہم موضوع ہے۔ میں نے بتایا کہ جب بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تو علاج مشکل ہوتا ہے، اور گھڑی کی سوئی بار بار مجھے یہ اشارہ دے رہی ہے کہ میں اپنی باتوں کو زیادہ طویل نہ کروں۔ میرے بھائیوں، کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر ان کی طرف ہم دھیان دیں، توجہ دیں، تو بہت سارے معاشرے کی برائیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، جس میں سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بدگمانیاں بہت پائی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے بدگمانی کرنے سے منع کیا۔ ہمارا اپنا معاملہ ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے، ہمارے اور آپ کے تعلقات نہیں ہیں۔ آپ ہمارے بارے میں کوئی بھی چیز غلط سوچ لیتے ہیں، کوئی بھی غلط ذہن بنا لیتے ہیں، کوئی بھی غلط تصور کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے میں یہ بات پھیل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بعض گمان گناہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بدگمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان بھائی بہن چھوٹے بڑے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔ ہم اپنے ذہن کو صاف رکھیں گے، انشاءاللہ معاشرے کی ایک حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جاسوسی کرنا، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیسے اتنا ترقی کر گیا، وجہ کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، اس کی تنخواہ تو صرف 5,000 روپے ہے، یہ لاکھوں میں کیسے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جاسوسی، بدگمانی، یہ انسان کے ایمان کے لیے بہت ہی زہر ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آئے وہی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے۔ آدمی کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آدمی کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ آپ جو ہم کو دکھائی دے رہے ہیں وہی آپ ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر جب آپ کا بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں معلوم ہے تو ایک دوسرے کا بیک گراؤنڈ جب آدمی ترقی کرتا ہے تو آپ اس کے تعلق سے بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا نے لاکھوں اور کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑی ہو، لیکن وہ آپ کے بیچ میں عام انسانوں کی طرح رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کے اخلاص کا عمل دخل ہو،
کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں جاسوسی کرنا، کسی کے خفیہ معاملات کو پتہ لگانا، یہ آج مسلمانوں کا ایک عام شیوا ہو گیا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہم اس پہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے غیبت اور چغلی کرنا، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی نماز پڑھنے کے بعد گیٹ پر پہنچتے ہی ہم دوسروں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کے برائیوں کا، اس کی کمزوریوں کا ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ لیکن غیبت، چغلی یہ پہلے عورتوں کا شیوا تھا، آج مردوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے، اور اس سے بالا تر ہو کر کے مسجدوں میں، درسگاہوں میں، خانقاہوں میں، حجروں میں اور اچھی اچھی مجلسوں میں ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، چغلیاں کی جاتی ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ ہمارا اسلام تو ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کسی کی کمزوری ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس کی کمزوری کو چھپا دیں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کمزوری تم کو معلوم ہو گئی اور تم نے اس کی کمزوری پر پردہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مسلمان کا عمل۔ ہم لوگوں کی کمزوریاں پتہ لگاتے ہیں، ہم لوگوں کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صفیہ کے تعلق سے صرف اتنا کہتی ہیں، کیا آپ صفیہ کی بات کرتے ہیں؟ وہ ایسی ہیں، ایسی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس بات کو اگر دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا مزہ بدل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھال دیتے، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے، جس کو چاہتے ہیں رسوا کر دیتے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ابھی آپ نے سنا قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کو قوت ملی تھی، طاقت ملی تھی، روپیہ اور پیسہ ملا تھا، ان کے پاس پاور تھا، لیکن کچھ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکا۔ تو ہم اپنے آپ کو بچائیں غیبت سے، چغلی سے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی بھائی کی کوئی برائی بیان کرتے ہیں اور اس بھائی کے اندر وہ بات موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کہا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے سامنے کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرتا ہے اور جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی کی برائی مت بیان کرو تو کہتے ہیں نہیں مجھ صاحب یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا، آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھا، آپ نے اس کے اوپر تہمت لگائی، اور بہتان کا معاملہ غیبت سے اور چغلی سے اوپر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو معاشرے کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، معاشرے میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں بدمزگی پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آج عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس پر ہم کو روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے، ہر آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کا دودھ پیے، ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں جو باتیں لکھی تھی وہ رونما ہوئی، ایک امیر ہو گیا، ایک غریب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن آدمی اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، یہی حسد انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ لکڑیاں
آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، حج عمرہ کریں گے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے دل میں دوسروں کے لیے حسد بچا رکھا ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ عمرہ، یہ اخلاق، یہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ جس طریقے سے آگ کے اندر لکڑیوں کو ڈال دیا جائے ساری لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح آپ کے سارے اعمال حسد میں جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنا خطرناک جرم ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تباہی کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ ابلیس نے حسد کی بنیاد پر آدم کو سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے حسد کی بنیاد پر آدم کو جنت سے نکلوایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا حسد کی بنیاد پر، بس پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر ان کو لے جا کر کنویں میں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودی ایمان نہیں لائے حسد کی بنیاد پر، لیکن یہی حسد آج ہمارے دل میں، ہر انسان حسد سے بھرا ہوا ہے۔ کیسے آدمی ترقی کر رہا ہے، کیسے آگے جا رہا ہے، یہ میرے بھائیوں حسد جس دل میں ہو وہ انسان اچھا نہیں۔ انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس دل میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی۔ 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سننے کے بعد ایک صحابی پتہ لگاتے ہیں کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کی بنیاد پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے ایک صحابی ان کے پیچھے لگے، پتہ لگایا، حدیث لمبی ہے، آخر میں پتہ یہ چلا، انہوں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی نیکی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہاں صرف اتنا ہے کہ میں سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، میں اپنے دل پر کوئی بوجھ رکھ کر نہیں سوتا ہوں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کر لیتا ہوں کہ اے اللہ اگر میں نے کسی کے تعلق سے کوئی غلط کیا ہو تو آج میرے دل کو صاف کر دے، اور اے اللہ اگر میرے ساتھ کسی نے کیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ صرف اتنا جملہ، دل کو صاف کر کے سونا، اس بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور 3 مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ آج معاشرے کو توڑنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، حسد۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑوں کا احترام نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بڑے کے سامنے بدتمیزی نہیں کی ہے۔ آج آدمی کام کرتا ہے، ایک مسجد میں اپنے ذمہ داروں کو برا کہتا ہے، ایک جمعیت میں کام کرتا ہے اپنے ذمہ داروں کو برا کہتا ہے، ایک کمپنی میں کام کرتا ہے کمپنی کے ذمہ داروں کو، ٹرسٹ کو برا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں کسی کو برا بنا کر کے ہم کبھی اچھا نہیں بن سکتے، ہم کو خود اچھا بن کر دکھانا ہوگا۔ اللہ کے واسطے بڑوں کا احترام کیجئے، وہ عمر میں بڑے ہوں، عہدے میں بڑے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو عہدے والے ہیں ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب و احترام کیا ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال یمامہ کے گورنر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ہیں، ابھی وہ حالت کفر میں ہیں، لیکن وہ بڑے تھے، اپنے قوم کے سردار تھے، یمامہ کے گورنر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھیے، علماء کرام سے آپ نے سنی ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یمامہ کا گورنر ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو تکریم کے ساتھ مدینے کی سرحد پر چھوڑ دو۔ کبھی بھی بڑے آدمی کے ساتھ ہمارے نبی نے کبھی بدتمیزی نہیں کی، اور کبھی بھی بڑے آدمی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے سامنے غلط نہیں کہا۔ آج ہم اپنے بڑوں کی برائی اپنے چھوٹوں کے سامنے کرتے ہیں، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑے کی برائی اپنے چھوٹے کے سامنے کریں گے، اس چھوٹے کے اندر نفرت پیدا ہوگی، اس چھوٹے کے اندر بدگمانی پیدا ہوگی۔ ہمارے اپنے معاملات ہو سکتے ہیں، ہماری اپنی زندگی کا ایک سٹائل ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم بڑوں کی برائی چھوٹوں کے سامنے کریں، ہمارا اسلام اس کی اجازت
ہرگز نہیں دیتا۔ ایک بڑا آدمی ہے، عمر والا ہے، بوڑھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کا احترام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا، جیسے آج ہماری یہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی، وہ بزرگ نبی سے ملنے کے لیے آگے آتے ہیں، راستہ نہیں مل پا رہا ہے، صحابہ نے راستہ دینے میں تاخیر کی۔ پیارے نبی نے دیکھا ایک بوڑھا بزرگ آدمی، میرے تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ لوگوں سنو، وہ شخص میرے طریقے پر نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے۔ بڑا آیا راستہ دو، بڑا آیا پہلے کھانا کھلاؤ، بڑا آیا اس کی عزت کرو، بڑا آیا اس کی تکریم کرو۔ اللہ کی قسم بڑوں کی عزت کر کے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسی شفقت۔ ہم نہ چھوٹوں پر شفقت کرنا جانتے ہیں، نہ بڑوں کا ادب کرنا جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی تعریف، عمر کی تعریف، عثمان کی تعریف، بلال کی تعریف، خباب کی تعریف، سمیہ کی تعریف، عمار کی تعریف۔ اللہ اکبر! ان چھوٹوں کی تعریف کرو، ان کے اچھے کاموں کو سراہو، ان کا ہمت بڑھاؤ۔ یہی تو ہماری جماعت کی یونٹی ہے، یہی تو ہماری پالیسی ہے، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا، بڑوں کے اوپر ادب کرنا۔ ہماری جماعت کا ہر آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، یہاں ہر شخص نہ کسی سے بڑا ہے نہ کسی سے چھوٹا ہے، اس سے بڑے لوگ بھی ہیں، اس سے چھوٹے لوگ بھی ہیں۔ ہر آدمی کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو جس مقام پر رکھا ہے، اللہ کے واسطے اسی مقام پر رہیے، اس مقام سے اوپر ہٹنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ آدمی کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو جماعت میں فتنہ ہوگا، اور آپ اگر اپنے مقام سے نیچے ہوں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ سے جو چھوٹے ہیں ان کی آپ شفقت کریں، ان کے ساتھ مہربانی کریں، اور آپ سے جو بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کریں۔ سماج اور معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، جماعت کے اندر یونٹی پیدا کریں۔ اس طریقے سے جماعت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ باتیں بہت ساری ہیں، آج جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے، وعدہ خلافی عام ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان ہیں۔ ہمارے شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں معاملات کے تعلق سے فرمایا، یہ ساری چیزیں معاملات میں آ جاتی ہیں۔ انسان ماشاءاللہ دیکھے تو حضرت جبریل یاد آتے ہیں، ماشاءاللہ اس کی داڑھی، ماشاءاللہ جبہ، ماشاءاللہ نماز، ماشاءاللہ روزہ، لیکن معاملات اللہ اکبر! اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اگر زبان دے دیتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ مسلمان کی زبان ہے، کہتے تھے اس سے ہم کو دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمان جب کسی کو زبان دیتا ہے سمجھتے نہیں بھئی اس کی بات کا بھروسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری پہچان کیا ہو گئی ہے؟ اللہ کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے امام، ہمارے نبی نبی رحمت، اور آپ کی امت امت رحمت ہے۔ ہمارا ہر کام دنیا کے ہر انسان سے اچھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ان کی بیویوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھا بنا کر پیدا کیا تھا، آج ہم سب سے بری زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق بدل گئے ہیں، ہمارے کردار بدل گئے ہیں، ہماری نیتیں بدل گئی ہیں، ہمارے ارادے بدل گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں، دینی مجلسوں میں شرکت کریں۔ یہ علماء کرام کے نورانی چہرے اور ان کے نورانی بیانات آپ کے زندگی کو منور کر دیں گے، آپ کے دل میں انقلاب پیدا کریں گے۔ یقیناً آپ محسوس کر رہے ہوں گے آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر کے کہ آپ نے اس پروگرام میں شریک ہو کر کے اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کیا۔ احساس ہوا ہوگا، یہی احساس زندہ کرنا ہے، یہی احساس ہماری قوت ہے، یہی احساس ہماری طاقت ہے، یہی احساس ہماری پہچان ہے۔ جہاں بھی پروگرام ہو اپنی طاقت کے مطابق پروگرام میں شریک ہوں، لوگوں کا ساتھ دیں، لوگوں کی ہمت افزائی کریں، برائیوں کو نظر انداز کریں، نیکیوں میں ان کا تعاون کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری جماعت کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، حسد سے بچائے۔ اللہ رب العالمین
العالمین وعدہ خلافی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہو گئی ہیں ان دوریوں کو ختم کر دے، نزدیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ اے اللہ یہاں بہت سارے لوگ شریک ہیں، اے اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے دیکھا ہے 5 گھنٹے سے ہمارے بہت سارے بزرگ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے علماء کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئی ہے۔ یقیناً ان کے کمر میں درد ہوگی۔ ہم جیسے جوان لوگ بیٹھ کر کے پریشان ہیں، ہمارے بزرگ کتنی تکلیف سے بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ ان بزرگوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیے، دودھ پیتے ہوئے بچے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری جماعت کی غیرت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو بہترین صلہ دے، ان کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کے تمام معاملات کو سمیٹ کر کے اب مسجدوں میں آئی ہوئی ہیں علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، اے اللہ ہماری ان خواتین کی خدمات کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں دیر رات تک جاگنا، اس کے بعد جانا، گھر کا انتظام کرنا، کھانا پکانا، لوگوں کو تیار کرنا، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ یقیناً ہماری خواتین کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ یقیناً ہم خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جماعت کے اندر جو نشاط ثانیہ ہوئی ہے اور آج لوگ جو بڑے ہی نورانی چہرے والے نظر آ رہے ہیں، اس میں جہاں علماء کا بہت رول ہے وہاں ہمارے نیک خواتین کا، ہماری ماں اور بہنوں کا بھی بہت رول ہے۔ وہ دروس میں شریک ہوتی ہیں اور علمی ماحول میں بیٹھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔